ایک کالم جی، دوسرا کالم آج قادر حسن صاحب نے بڑا ایک سیدھا سا کالم لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے عباس اطہر صاحب، ان کا کالم صفحہ 2 پہ چھپتا تھا، وہ طویل عرصے پر علالت کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، برطانیہ میں تھے. میں اب بھی صفحہ 2 روز پلٹتا ہوں اخبار کا، ایکسپریس کا، کہ شاہ صاحب نے لکھا کہ نہیں پاکستان آ گئے ہیں بہت دنوں سے، 1 مہینہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ کم دفتر میں بیٹھتے تھے شاید کالم کی. تو انہوں نے 2 دن پہلے ایک کالم لکھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی آمد ان کا بھی اعلان کیا، اور میں بھی ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں اسی خیال سے کہ وہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے یہ بیٹی کی ڈگری کی کانوکیشن میں شرکت کے لیے. یاسر زرداری صاحب وہاں گئے ہیں اور وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، الطاف حسین اور بحری فکر کے سربراہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور مالی امور کے بارے اپنے مالی امور کے بارے میں برطانوی بینکاروں سے صلاح مشورے بھی کیے ہیں. تو اس کا کیا پاکستان کو 1 کروڑ کتنے پیسے پڑے، وہ اس کے حوالے سے بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں مثال دی ہے کہ کسی لڑکیوں نے شکایت کی کہ ہمیں 2 پولیس والوں نے چھیڑا ہے. صدام حسین نے کہا تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ انہوں نے کہا چلو. ایک کے گھر میں گئے، پتہ کیا ڈیوٹی پہ کون کون تھے، جب نکلا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تھا، اس نے کو وہیں گولی مار دی. دوسرے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا. پھر شاہ کے بارے میں، شاہ ایران کے بارے میں کہا کہ وہ اگر سڑک ٹیڑھی یا خراب ہوتی تھی انجینئر کو ساتھ بٹھاتے تھے اور ساتھ سڑک پہ لے کے جاتے تھے. جہاں سڑک بمپی ہونی شروع ہوتی تھی وہاں اس کو اتارتے تھے، کہتے سڑک پہ چلو، اور اس کو اسی گاڑی میں کچل دیتے تھے. ظالمانہ رویہ ہے، انسان کے طریقوں کے خلاف ہے، آمرانہ رویہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ قوموں کو صحیح کرنے کے لیے اور راہ سے راست پہ لانے کے لیے شاید یہی ان موذیوں پہ کہرے الہی کی شکل میں عظیم ہاشمی کا شعر یاد آ گیا، نمروز سا بھی خانہ خراب آئے تو ہے کم، جبریل لے کے ان پہ کتاب آئے تو ہے کم، ان موذیوں پہ کہرے الہی کی شکل میں نمروز سا بھی خانہ خراب آئے تو ہے کم. کبھی کبھی قوموں کی اصلاح کے لیے شاید اللہ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں یہ ہمارے کلیش آف پاکستان گورننگ ٹائٹانس. یہ ہمارے احمد رشید صاحب جی اب پھر ذرا جان پکڑی ہے. پچھلے دنوں ذرا بالکل دھیمے ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ امریکہ پٹ رہا ہے اور ہو رہا ہے اور پاکستان بھی کچھ، لیکن اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب یہ پھر پاکستان کا یہ جو سپریم کورٹ ہے، جو انٹرونشنسٹ سپریم کورٹ، اب لفظ ان کے پاس بڑے ہیں انگریزی والوں کے پاس، تو انٹرونشنسٹ سپریم کورٹ جو انٹرونشن کرتا ہے ان کورٹ کو انہوں نے برخاست کر دیا ہے. 2 مقدمے ابھی اور سامنے ہیں. ایک تو پریزیڈنٹ کو ہوا ہے کہ صاحب آپ بتائیں ستمبر تک بتائیں کہ آپ 2 عہدے کیوں رکھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی نوٹس دیا ہوا ہے، دونوں فارغ کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہ یہ آپ آسانی کے ساتھ تو برداشت نہیں کریں گے نا کہ زرداری دوسرا آدمی بھی اس طرح فارغ کیا جائے. انہوں نے بڑا کمال کیا، گیلانی کے فیصلے کو انہوں نے مان لیا اور گویا ادارے کو بچا لیا، سسٹم کو بچا لیا. اب دیکھنا آپ جدھر ٹلٹ کرنا چاہیں ٹلٹ کر دیں جی بات کو، میں یہ نہیں کہتا غلط کہتے ہیں، ٹلٹ کرنا. ابھی چند دن پہلے کچھ اور طرح تھوڑا سا ان کا رویہ تھا. انہوں نے کیا جائے، دوسرا میمو گیٹ والا ہے، اگر وہ بات آئے گی کہ حسین حقانی نے کیا ایمبیسڈر نے، تو پھر بات دور تک جائے گی کہ اس کے پیچھے کون تھا، تلاش کرو. اب مقدمہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی طرح بہیو کر رہی ہے، ملٹری ڈکٹیٹر کی طرح بہیو کر رہی. اچھا اتنی بات ان کو یاد ہی نہیں ہے جی کہ این آر او کا کیس انہوں نے کہا تھا جناب یہ این آر او کا کیس آپ فائٹ نہیں کر رہے، آپ پارلیمنٹ سے آپ پاس کروا لیں. انہوں نے پارلیمنٹ پہ لے کے نہیں گیا نا، کوئی ضرورت نہیں، مقدمہ ہو گیا، انہوں نے کہا آئیے ڈیفینڈ کرو. ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، حکومت اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرتی. جب فیصلہ ہو گیا تو اب چینچیں چینچیں چینچیں. اس بات پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے سوئس کورٹ کو خط لکھنا نہ لکھنا تو ایک بات ہے، وہاں مسئلہ کیا ہے. اگر وہاں خدا نہ خواستہ پیسے ہیں، خدا نہ کرے ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ہی ہوں، تو پھر وہ پیسے کہاں سے آئے، کس کے تھے، کیوں تھے، اس پہ کوئی گفتگو نہیں. اس پہ ہے استثناء حاصل ہے. اچھا یہ ان کا موڈ جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ کورٹس ان کے خلاف جا رہے ہیں، ان کی ٹریڈیشن ان خلاف ہے، اور ان کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے. اب یہ آ گیا نئی تھیوری بھی کہ فوج کا ہاتھ ہے، چونکہ اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ علاج انہوں نے بتایا، وہ علاج ٹھیک بنایا کہ گورنمنٹ ایک کام کر سکتی ہے کہ جلدی الیکشن کرا دے اور سپریم کورٹ اور ساری اور فوج کی جتنی سازشیں ہیں اس کو ناکام کر دے. بڑی اچھی بات ہے، الیکشن اگر جلدی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. لیکن جو لہجہ اور جو بات کرنے کا ان کا انداز ہے وہ بہت سی باتوں کو، یہ آرٹیکل تو ایسا ہی ہے چائناز نمبر گیم، کیو جو چینی کا آرٹیکل ہے، وہ انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کے بارے میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے. جسے ٹرپ، کار، انٹرٹینمنٹ، آفیشیل ٹرپ، آفیشیل کار اینڈ آپریشن کا لفظ ہے،
اور آفیشیل انٹرٹینمنٹ، ایسے 3 لفظ TOE پتہ نہیں کیا وہ اس کو بنایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایک اسٹیٹ سے ایک ایک علاقے سے مانگا کہ آپ ان چیزوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں چین میں، اور ٹرانسپیرنسی مانگی ہے کہ اس پہ زیادہ دیکھو اتنی سی بات پہ وہاں پورا نظام ہے، پورا آرٹیکل ہے، اس پر ڈسکشن ہے کہ کتنے % خرچ ہوتا ہے، کتنا اس پہ ہوتا ہے، اور کچھ چند ارب روپے کی بات ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ شاید $19 بلین ہے جو اس پہ خرچ ہوتا ہے اتنے بڑے ملک میں، لیکن اس پر بھی ایک پوری بات۔ ایک اور آرٹیکل ہے جی، امریکہ دا لوٹرز ہیون، سلورسٹین کا، کین سلورسٹین کا ہے، ایک کنٹریبیوٹنگ ایڈیٹر ایٹ ہارپرز میگزین، از اے فیلو ایٹ دا اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز۔ اوپن سوسائٹی میرا خیال وہی ہوگی جو وہ اس نے بنائی تھی، ہمارا جو کولمبو میں جس نے کرائسس پیدا کیا تھا، نام مجھے اس وقت بالکل اس کا ذہن سے اڑا ہے، اس کی کتاب بھی اسی نام سے ہے۔ امریکہ دا لوٹر، انہوں نے کہا جی کہ خاص طور پر جب مارکوس کے بعد کوئی کیس سامنے آیا نہیں، اب لیٹن امریکہ کے 1-2 کیس بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ ڈکٹیٹرز کو کہتا ہے کہ تمہارے پیسے یہاں محفوظ ہیں، ہم نہیں پوچھتے، منی لانڈرنگ جیسے تم کرتے ہو آتی ہے، جب تک تم اپنے علاقوں کے حکمران ہو یہ پیسے موجود ہیں، جب تمہارا علاقہ، تمہاری فوج، تمہاری وہاں لوگ تمہیں الٹا دیں گے تو پھر ہم پیسوں کے ذمہ دار نہیں۔ پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ کس طرح وہاں منی لانڈرنگ ہو کے لوگوں کا پیسہ رکھا گیا ہے۔ ڈسپارٹس اینڈ کروکس لو ٹو برنگ دیئر منی ٹو امریکہ، not only for prestige but also because of a corporate secrecy act like those of Switzerland and Luxembourg make it almost impossible for law enforcement agencies to figure out who has money sheltered here۔ انہوں نے کہا انہوں نے ٹیررزم کے جو پیسہ جاتا ہے اس کو تو روک دیا ہے، اس کو تو قابو کر لیا ہے، اس کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا، یہ 2 آرٹیکل جو انڈیا کے حوالے سے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو مس پلیسڈ واٹر ڈپلومیسی انڈین کا ہے جی، کسی برہما شلنے کا آرٹیکل ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی انڈیا نے تو بڑی ہمیشہ فیاضی کا ثبوت دیا ہے، زمین کے معاملے پہ بھی دیا ہے۔ تبت انہوں نے کہا کہ برطانوی راج میں ہمارے پاس تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چین لے لے کوئی بات نہیں۔ اور درا حاجی پیر، کیا نام ہے، درا حاجی پیر جو درا تھا وہ پاکستان کو دے دیا تھا، اور انڈیا نے قبضہ کیا تھا یار، چھینا تھا ان سے، خیر انہوں نے کہا ان کو دے دیا تھا۔ پانی کا جو ٹریٹی ہوا ہے 80% سے زیادہ پانی جو ہے ہم نے پاکستان کو دے دیا ہے، 20% ہم نے خود رکھا ہے 6 دریاؤں کا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں جواب میں کیا ملتا ہے؟ پاکستان نے جنگ چھیڑ دی ہمارے خلاف، دنیا کرتی کو نہیں۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے لکھا اس کے بعد کہ بنگلہ دیش کے دریاؤں کا مسئلہ بھی ہمارے ساتھ ہے، گینگز واٹرز ٹریٹی بھی، وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، چلا جائے، لیکن ان کے ہاں سے بھی ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ انہیں کیا اب انڈیا جو ہے وہ ڈونرز کا رول میں آ گیا ہے، پیسہ دیتا ہے دوسرے ملکوں کو، کن کن ملکوں کو پیسہ دے رہا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ $1 billion aid to بنگلہ دیش، 1/5 ایز گرانٹ، $500 million ٹو میانمار یعنی برما، $300 million ٹو سری لنکا، $140 million ٹو دا مالدیوز، اینڈ جنرسٹی نیو ایڈ ٹو افغانستان اینڈ نیپال۔ ان ملکوں بھی دیتا ہے نیپال افغانستان کو، لیکن وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرتے، وہ ہمارا جب پیسہ دیا، اب یار چونگا سا تو دے رہا ہے پیسہ، اتنے اکڑنے کی بات کیا ہے، ڈونر بننا آسان کام نہیں ہے دنیا میں جو ملک۔ اچھا، اگر اس نیت سے دی جا رہی ہے کہ ان ملکوں پہ اپنا امریکہ، وہ انڈیا بار بار سپر پاور کے سٹیٹس میں آنا چاہتا ہے، بن نہیں پا رہا، اس کے لیے بڑے نخرے ہیں جی، علاقوں کے ملکوں سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں، اس کے لیے آپ کو اگر فوج لے جانی پڑی ہے ساؤتھ چائنا سی میں، چین کو آنکھیں دکھانے کے لیے وہ تیار ہو، وہ آپ کر نہیں سکتے۔ دوسرا آرٹیکل ہے کہ انڈیا افریڈ آف چائنا، وہ ادھر انہوں نے ویتنام کے سمندروں میں وہ 27 بلاک کے نمبر ہوتے ہیں، 127 128 بلاک میں ویتنام کے ساتھ مل کر تیل کی تلاش کر رہا تھا، وہ انکار کر دیا انڈیا نے، کہ نہیں تیل ویل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ چین سے ڈر گئے ہو، کیونکہ چین نے دھمکی دے دی تھی، کہہ دیا تھا کہ ہمارے پانیوں میں کوئی غیر ملکی نہ آنے پائے، انڈیا کو غیر ملکی سمجھتے تھے، تو یہ امریکہ کھڑا کر کے جو اسے امریکہ اس کے چین کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا یہ اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں، وہ ڈر رہا ہے، وہ آ نہیں پا رہا، اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آج ہارون رشید صاحب نے تو کھانوں پہ لکھا ہے جی کہ ہمارے کھانے کتنے سادہ ہیں، دیسی مرغی پتلے شوربے میں کھاؤ، اور یہ سبزی اور فلانا کیا، بچپن میں دال اور فلاں جگہ کی روٹی چپاتی، ہماری چپاتی جیسی چپاتی نہیں تھی، اب خراب کر دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہیں ہمارے نذیر ناجی سرسی سے تذکرہ میں ان کا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی
دنیا بھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، برطانیہ میں ہوتی ہیں، کینیڈا میں ہوتی ہیں، گروپ لڑتے ہیں، فرقے لڑتے ہیں، ایتھنک گروپ لڑتے ہیں، سب لڑتے ہیں، انڈیا میں نکسل باڑی ہیں، دوسرے ہیں، بہت سارے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا یہ ملک ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کام پاکستان کے دانشوری کرتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں ملک ٹوٹ رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ملک نہیں ٹوٹنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ دوسرے ملکوں کو یہ ہے کہ پاکستان ایک رہے گا تو شاید وہ یہاں دہشت گردی کو بھی قابو پا سکیں گے، دوسری چیزوں پہ قابو پا سکیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹ گیا تو ان ملکوں کے لیے اسٹریٹجک پاور جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے ہم جینا حرام ہو جائے گا۔ بس یہی آرٹیکل ہے، ایک آدھ کوئی اور تھا بس، لیکن اتنے ہی کافی ہیں۔ کال دیتے ہیں جی السلام علیکم جی۔ کراچی سے ماجد بول رہا تھا۔ جی بس صاحب صورتحال کیا کہیں، ایسی چل رہی ہے کہ وہ ایک شعر ہی یاد آتا ہے مجھے تو کہ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے چار سو، تا سن سکے نہ کوئی کسی دیداور کی بات۔ بس تبصرہ آپ کر لیجئے صاحب، کیا کہیں کیا بات کریں، صورتحال سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ قوم کی عمومی حالت، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ دلدل میں آدمی پھنستا ہے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا نا جی، اور بھول بھلائیوں میں بھی چلا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس راستے سے نکلے گا تو منزل کو پالے گا یا پھنس جائے گا۔ بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے اور کون سا راستہ جو ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے، جہاں یہاں بڑھتے رہیں گے جی۔ یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے جی، یہ پوری قوم کا ایک رویہ ہے جو ہم تک پہنچتا ہے جی۔ ایک کال اور ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں علی بول رہا ہوں لاہور سے جی۔ یہ میں نے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے معافی کوئی عورت نے مانگی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے، فروٹیے سے سارے بیٹھے ہوئے اوپر یہ اسمبلیوں میں، نہ انہوں نے کوئی پیسے لے رہے، یہ سڑکیں توڑے بیڑا گرک کرے، ان کے باپ کا مال ہے یہ سارا، جو مرضی کرتے ہوئے۔ یہ کہہ رہا رات کو بول رہا تھا جیسے اس کے ابے کی شادی ہے، یہ حرامزادے ایسے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ ملک کے ساتھ؟ بڑا غصہ ہے جی، معافی کے مسئلے پر بھی لوگ جو ہے نا مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ یہ ایک اچھی بات علامت ہے جی کہ پاکستان کے لوگ اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ ایک طرح سے اپنی آگ میں جلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تپش کتنی زیادہ ہے، اور اگر آپ تپش محسوس نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے، بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تپش محسوس کریں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور، بچنے کے لیے، بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو ماریں گے۔ یہ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میر صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں جی غوری کہ صاحب، پنجاب میں جو ڈاکٹروں کا سلسلہ چلا ہے ہڑتالوں کا، یہ اور انتظامیہ جو ہے کوئی اس کا حل نہیں نکال رہی ہے۔ جو انتظامیہ کرپشن میں مبتلا ہو وہ حل نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی عقل سلیم ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نوجوان ہیں، ان سے پیار محبت سے بات کی جائے، ان سے جو ہے یہ نہ کرنا یہ چاہیے کہ گڑ نہ کھلائے تو گڑ جیسی بات کریں، اور یہ اتنا نقصان ہوا، اسپتال بند رہے، ان کا جو اخراجات کم ہوا، وہ کس کی جیب میں گیا؟ یہ کہتے ہیں گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات کریں، اور وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی گڑ جیسی بات کی تھی اور گڑ دیا نہیں تھا، آپ تب ہمیں گڑ نہیں دے رہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔